میرے آنے سے پہلے تم جہنم کے دروازے پر کھڑے تھے، میں نے آ کر تمہیں جنت کا رستہ دکھایا۔ میرے آنے سے پہلے تم بھٹکے ہوئے رستے پر تھے، میں محمد نے تمہیں صراط مستقیم دکھایا۔ میرے آنے سے پہلے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ برگور کرتے تھے، میں نے آ کر تمہیں بیٹیوں کی عزت بتائی۔ میرے آنے سے پہلے تم اپنی ماں کو بیچ دیتے، میں نے آ کر تمہیں ماں کی عزت بتائی۔ میرے آنے سے پہلے تم اپنے باپ پر ظلم کرتے، میں نے آ کر تمہیں باپ کا احترام بتایا۔ میرے آنے سے پہلے تم یتیموں کو منحوس کہتے، میں نے آ کر تمہیں یتیم کی عزت بتائی۔ میرے آنے سے پہلے تم اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے، میں نے آ کر تمہیں اپنی بیویوں کی عزت بتائی۔ میرے آنے سے پہلے تم غلاموں پر ظلم کرتے تھے، میں نے آ کر تمہیں بتایا کہ غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔ جو مقام میں نے حبشہ کے غلام بلال کو دیا، فارس کے غلام سلمان کو دیا، غرض یہ کہ میں نے تمہیں ایک ایک چیز بتائی، اول سے لے کر آخر تک اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، رسالت کا حق ادا کیا، قرآن تم تک پہنچایا، نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کر دکھایا، حج کر کے دکھایا، صدقات و خیرات کا طریقہ تمہیں بتایا۔ غرض یہ کہ سارا دین میں محمد نے تمہیں بتا دیا۔ فرمایا اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی چیز بھی تم سے طلب بولیے نہیں کرتا۔ ہاں الا المودۃ فی القربى، اگر کچھ دے سکتے ہو تو سنو، ایک چیز دے دو اگر دے سکتے ہو، وہ کیا؟ کہ میری اہل بیت سے پیار کرنا، میرے حسن و حسین سے پیار کرنا، میرے علی سے پیار کرنا، میری فاطمہ کا حیا کرنا، میرے قریبیوں سے مودت کرنا۔ قرآن پاک کے اندر لفظ مودت ہے، محبت نہیں۔ محبت اور ہوتی ہے، مودت اور ہوتی ہے۔ کیا فرق ہے؟ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، کیا مودت؟ اور کچھوے کو پانی کے ساتھ محبت ہے۔ کچھوے کو پانی سے علیحدہ کر دو، کچھوا زندہ رہ لیتا ہے، خشکی پر بھی رہتا ہے، پانی میں بھی رہتا ہے، لیکن اگر خشکی پہ آ جائے تب بھی زندہ، پانی میں چلا جائے تب بھی زندہ۔ لیکن اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دو، مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، خشکی پر نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اہل بیت کی بات آئی تو کہا مودت کرو، محبت نہیں، مودت۔ جس طرح مچھلی تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے، کہا تمہاری جان تو چلی جائے مگر اہل بیت کی محبت نہ جائے، اپنی جان دے دو۔ اس حد تک محبت کا حکم ہے۔
تو میرے دوستو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے کون تھے؟ حضور کے صحابہ۔ کون تھے؟ حضور کے صحابہ۔ ان کی آیت ان کے دور میں آئی، نزول کا جو وقت تھا حضور کے صحابہ کا، تو کیا آیا کہ انہوں نے اس پر عمل کیا؟ کیا حضور کے صحابہ نے حضور کی اہل بیت سے محبت کی؟ ہم پر تو حکم ہے کہ تم محبت کرو، پیار کرو۔ تو جو اس وقت کے صحابہ تھے، سوال ہے کیا حضور کے گزر جانے کے بعد، حضور کے وصال کے بعد، کیا حضور کے صحابہ نے حسن و حسین سے محبت کی ہے؟ آج ہم نے یہ دیکھنا کیا انہوں نے محبت کی یا دشمنی کی؟ اگر یہ موضوع ہم سمجھ گئے تو سارے جھگڑے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کہ جو آج شیعہ سنی کی تفریق ہے، کہا جاتا ہے معاذاللہ صحابہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آپس میں لڑائیاں تھیں۔ آج وہ میری بات سن لیں، دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، ان کا آپس میں جھگڑا نہیں تھا، ان کا آپس میں محبت ہی محبت تھی، پیار ہی پیار تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضور کے صحابی، خلیفہ اول حضرت ابو بکر، میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھائی حضرت ابو بکر نے، نماز پڑھا کر باہر آئے، دیکھا حسن حسین کو کھیل رہے ہیں، مولا علی بھی کھڑے ہیں، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حسن کو بھی اٹھایا، حسین کو بھی اٹھایا، کوشش کی اٹھا لو، لیکن وزن زیادہ تھا، اٹھا نہ سکے۔ مولا علی ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا ابو بکر دیکھو تو صحیح، حسن حسین کے لبوں کو دیکھو، ان کے رخسار کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو، علی یہ تیرے بیٹے تو نہیں لگتے، یہ تو محمد کے بیٹے لگتے ہیں، یہ تو حضور کے بیٹے لگتے ہیں۔ تو حضرت علی کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، کہا میں نے کوشش تو بڑی کی کہ ان کو اٹھاؤں کندھوں پر، اور میں دیکھتا تھا کہ میرا نبی تاجدار کائنات حسن و حسین کو کندھوں پہ سواری کر کے مدینے کی سیر کرواتا تھا، لیکن میں اٹھا نہ سکا۔ حضرت ابو بکر کی محبت، حضرت عمر دوسرے صحابی، دوسرے خلیفہ، کتنی محبت ہے۔ منبر پر بیٹھے، ابھی پہلا جملہ کہا الحمدللہ، سامنے مولا علی، مولا علی کی گود میں امام حسن یا امام حسین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، نیچے اترو، یہ میرے، کیونکہ اسے ممبر پر دیکھتے تھے نانے کو، سرکار کو۔ اب سرکار نظر نہیں آیا، دل میں تکلیف اور ٹھیس پہنچی، کہا عمر نیچے اترو، میرے نانے کا ممبر ہے، جاؤ جا کر اپنے نانے کے ممبر پر بیٹھو۔ حضرت عمر نیچے اترے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا حسین میں تو اونٹ چلانے والے خطاب کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا تو کوئی ممبر ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا کوئی ممبر نہیں، پھر ایسے کرو میرے نانے کے ممبر پر ہی بیٹھ جاؤ۔ تو دیکھیں کتنی محبت، ان کے کہنے پر نیچے اترے، ان کے کہنے پر پھر ممبر پر بیٹھ گئے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں۔ مال غنیمت کے اندر بہت سارا مال آیا، پیسے آئے، دینار آئے، سگے بیٹے عبداللہ کو 500 کتنے؟ 500 دیا۔
اور حسن و حسین کو ہزار ہزار، جو بدر کے صحابہ کا وظیفہ ہوتا ان کے برابر دیتے۔ عبداللہ نے اعتراض کیا، بابا جان یہ آپ نے کیا کیا؟ میں وہ ہوں جو جنگیں لڑتا رہا، میں وہ ہوں جو تلواریں تب سے چلاتا ہوں، ابھی حسن و حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اور میں نبی کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا تن من تن سب کچھ قربان کرتا تھا، تلواریں چلاتا رہا۔ آپ نے کیا کیا؟ مجھے 500، حسن و حسین کو ہزار ہزار۔ جب بیٹے نے اعتراض کیا، سنیے حضرت عمر نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اے بیٹے عبداللہ، تو حسن و حسین کا مقابلہ کرتا ہے، حسن و حسین کی برابری کرتا ہے؟ اگر ان کی برابری کرنی ہے تو جا حسن و حسین کی ماں فاطمہ جیسی ماں لا کے دکھا، ان کے بابا علی جیسا علی لا کے دکھا، ان کے نام محمد جیسا محمد لا کے دکھا، ان کی نانی خدیجہ جیسی خدیجہ لا کے دکھا۔ کہا میرے پاس تو نہ نانا ایسا، نہ نانی ایسی، نہ بابا ایسا، نہ ماں ایسی، نہ پھوپھی ایسی، نہ چچا جعفر تیار۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر فرمانے لگے، جب تیرے پاس ان جیسا نہیں ہے تو بیٹا ان کی برابری بھی نہ کر۔ سر سے پگڑی اتار کر فرمانے لگے، اے بیٹے سن، تیرے باپ کے سر پہ جو عزت کے بال اگے ہیں، عزت کا تاج ہے، اللہ نے دیا ہے، محمد نے دیا ہے، اور حسین ابن علی کے در سے ملا۔ تو دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، حتیٰ کہ ایران فتح ہوا۔ ایران کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام یزدگر ہے، اس کی بیٹی شہربانو بڑی حسین و جمیل خوبصورت، سب کی خواہش ہے میرا نکاح ہو جائے، مال غنیمت میں ہے، حضرت عمر کا دور ہے، لائن لگی ہے خواہش مندوں کی۔ سگا بیٹا عبداللہ کہتا ہے، بابا وقت کا امیر المومنین میرا باپ ہے، یعنی آپ کا بیٹا، میں جوان ہوں، میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا بیٹے سن، یہ شہزادی ہے۔ یہ کون ہے؟ شہزادی ہے، اور اس کا نکاح بھی شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ بیٹا کہنے لگا، بابا میں شہزادہ نہیں تو اور کون ہوں؟ کہا سنو، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور سلطنت محمدیہ کا بادشاہ تو نہیں بلکہ حسین ابن علی ہے۔ کہا اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں بلکہ حسین کے ساتھ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو احسان ماننا چاہیے کہ امام حسین کا نکاح خود حضرت عمر نے شہربانوں کے ساتھ خود پڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور حضرت شہربانوں کی اولاد میں کون ہے؟ امام زین العابدین، ان کی اولاد میں امام محمد باقر، ان کی اولاد میں امام جعفر صادق، ان کی اولاد میں امام موسیٰ کاظم، ان کی اولاد میں امام علی نقی، امام علی تقی، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم۔ یہ کس کی اولاد میں ہے؟ یہ سیدہ شہربانو کی اولاد ہے۔ اگر ہم حضرت عمر پر انگلی اٹھائیں گے تو یہ انگلی کس پر جائے گی؟ امام حسین پر، کیونکہ یہ احسان کیا ہے آپ نے، نکاح کر دیا۔ اگر نکاح نہ کرتے تو نسل حسین کیسے چلتی؟ نسل حسین چلی ہے تو یہ احسان ہے حضرت عمر ابن خطاب کا۔ یہ محبت کا عالم، یہ رشتہ، یہ پیار
اور اس سے بڑھ کر دیکھیں حضرت عمر نے فرمایا اے حسین آپ کبھی کبھی میرے پاس آیا کریں، خدمت کا موقع دیا کریں، ملنے آیا کریں۔ ایک دن چلے گئے ملنے کے لیے امام حسین، تو ایک گورنر ملنے کے لیے آیا تھا حضرت عمر کو، کمرے کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، سگا بیٹا باہر کھڑا ہے عبداللہ۔ امام حسین نے کہا جب سگا بیٹا باہر کھڑا ہے تو مجھے اجازت کیسے ملے گی؟ سگے بیٹے کو دے کر واپس آ گئے، اندر نہیں گئے۔ پتہ چلا حضرت عمر کو کہ حسین آئے تھے، اور باہر سے واپس چلے گئے۔ اگلے دن پیغام بھیجا حسین آپ آئے تھے اور ملے کیوں نہیں؟ کہا میں نے کہا کہ سگا بیٹا جب باہر کھڑا ہے اس کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ سنیے حضرت عمر نے کیا کہا آپ کو اور میرے بیٹے کا بھلا کیا مقابلہ، عبداللہ میرا بیٹا ہے اور آپ محمد عربی کے بیٹے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے۔ تو دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ حضرت سعد بن وقاص اشرف مبشرہ جنتی صحابی، مدینے کی گلی ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں، اور امام حسن پیدل، جب انہوں نے دیکھا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پیدل ہیں، گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ کسی نے پوچھا صاحب خیر ہے، آپ اشرف مبشرہ میں ہیں، جنتی ہیں، آپ نیچے کیوں اترے؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا پیدل ہو اور میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں؟ یہ دیکھیں محبت، یہ پیار کا عالم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ، نماز کی حدیثیں دیکھتی ہوں ابو ہریرہ، روزے کی مسائل کی حدیثیں روایت کرنے والے کون؟ ابو ہریرہ، حج کے مسائل ابو ہریرہ، صدقے کے مسائل ابو ہریرہ، صدقات و خیرات زکات ہر مسئلہ کی حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ، اتنے بڑے محدث، اتنا بڑا امام۔ آپ نے دیکھا ایک دن امام حسن کو ایک جگہ پر بیٹھے قریب گئے اور امام حسن کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر چومنے لگ پڑے، بوسہ دینے لگ پڑے۔ لوگوں نے کہا خیر ہے بچے کے پیٹ کو چومتے ہو؟ کہا حقیقت میں میں نے دیکھا تھا، ایک دن ہم نے نبی کو دیکھا کہ میرے آقا بھی اسی طرح حسن کے پیٹ کو چوم رہے ہیں۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، حتیٰ کہ حسین ابن علی کے پاؤں پہ مٹی لگ گئی، مٹی حسین ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے دیکھا، سر سے دستار اتار کر پگڑی سے حسین کی مٹی صاف کرتے ہیں، پاؤں صاف کرتے ہیں۔ حسین نے پاؤں پیچھے کیا، کہا آپ بزرگ صحابی ہیں، محدث ہیں، ایسے نہ کریں، آپ نبی کے پاس بیٹھنے والے اور میرے پاؤں پگڑی سے۔ تو سنیں حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا اے حسین اپنے قدم مجھے صاف کرنے دے، اگر ان لوگوں کو تیری شانیں پتہ چل جائیں جو میں نے اپنے نبی محمد کی زبان سے سنی ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نہ لگنے دیں بلکہ آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی سیر کرواتے ہیں۔ کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ مرسل رسول، خاتم رسول، بچے بچہ نام جانتا ہے۔ مرسل کون ہے اسلام کا؟ حضرت بلال، حضرت بلال۔ جب میرے نبی آپ کا وصال ہو گیا، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، روتے تھے گلی گلی کی کونوں میں، کیونکہ انہی گلیوں میں حضور تھے۔ حضور نظر نہیں آئے تو مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، سکونت پذیر ہو گئے۔ حتیٰ کہ جب وہاں پہنچے تو میرے آقا خواب میں آ گئے، فرمایا بلال کیسی یاری لگائی ہے تو نے ہمارا مدینہ ہی چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت بلال نے جب یہ سنا، دیکھا خواب میں، اسی وقت سواری پر بیٹھے
بیٹھ کر مدینے کی طرف سواری دوڑائی، ساری رات سفر کرتے رہے، اگلے دن جا کر مدینے میں پہنچے، بڑے بڑے صحابہ آ گئے، کہا بلال مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، تو مدینہ چھوڑ گیا تھا، آج اللہ کا کرم ہوا تو مدینے واپس آ گیا، مہربانی کر وہ اذان کو سنا جو حضور کے دور میں سناتا تھا، وہ اذان سنا۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا، کہا نہیں، وہ اذان اب نہیں سنا سکتا۔ کیا ہوا؟ کہا جب اذان پڑھتا تھا سامنے محمد کا چہرہ ہوتا تھا، اب حضور نہیں ہے تو اذان بھی نہیں دے سکتا۔ بڑا اصرار کیا، ابو بکر نے بھی کہا، عمر نے بھی کہا، عثمان نے بھی کہا، کسی کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ سارے صحابہ مل کر حضرت فاطمہ کی گھر آئے، آ کر دستک دی، کہا علی ذرا جاؤ اندر سے حسن و حسین کو بھیج دو، کیونکہ حسن و حسین کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے، اگر وہ سامنے آ گئے تو بلال اذان پڑھے گا۔ حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، جب دونوں کو کھڑا کیا گیا، دونوں بھائیوں کو ایسے لگتا تھا جس طرح صورت محمد ہی نظر آ رہی ہے۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی، کن کے کہنے پر؟ حسن و حسین کے کہنے۔ تو دیکھیں کتنی محبت، کتنا پیار۔ حضرت ابو بکر بھی پیار کرتے ہیں، حضرت عمر بھی پیار کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی محبت کرتے ہیں، ابو ہریرہ بھی محبت کرتے ہیں، بلال بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اجر رسالت ہے۔ قرآن نے جو چیز مانگی تھی کیا؟ کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا، سب سے پہلے صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ لوگوں ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری تو آپس میں محبت ہی محبت ہے۔ جھگڑا تو ہم نے ڈال دیا صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے۔ کسی نے صحابہ سے محبت کی، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کا نام لیا اور صحابہ کو گالیاں دیتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہم پر، صحابہ ہمارے سر پر اور اہل بیت کے در پہ ہمارا سر۔ ہم اہل بیت کے سر در پر بھی سر جھکاتے ہیں اور صحابہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں حضور کی آل کی پہچان کیسے پتہ چلتی؟ ہمیں پہچان بتانے والے کون ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ صحابہ نے محبت کر کے بتایا کہ اس طرح محبت کرتے ہیں، اس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں، اس طرح ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ محبت کا طریقہ، یہ انداز سب سے پہلے صحابہ نے اپنایا۔ اور جب 10 محرم کا دن آیا، اس سے ایک دن پہلے امام علی مقام نے 9 محرم کے دن تمام کوفیوں کو مخاطب کیا، فرمانے لگے لوگوں سن لو، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس حسین کو نبی اپنی زبان کو ساتھے رہے، جس حسین کو نبی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرواتے رہے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی سجدے لمبے کرتے رہے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی اپنا خطبہ چھوڑ کر ہمیں اٹھاتے رہے۔ مجھے پہچانو، میں نبی کا خون ہوں، میرے اندر علی کا خون ہے، میں نبی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میرا حیا کرو۔ ان کو ایک دفعہ موقع دیا کہ سمجھ جاؤ، مگر جب وہ نہ سمجھے آپ فرمانے لگے اچھا تمہاری تلواریں اگر خون کی پیاسی ہیں تو لو، میں تمہیں اولو محمد دیتا ہوں، مسلم دیتا ہوں، عباس کے بازو دیتا ہوں، علی اکبر کی جوانی دیتا ہوں، علی اصغر کا لاشا دیتا ہوں، سب لے لو، لیکن مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو قتل کر دیا، ان کی قتل کا گناہ میں معاف کروا سکتا ہوں،
کیونکہ میں رحمت للعالمین نبی کا نواسا ہوں، میں بخشوا دوں گا یہ گناہ، لیکن اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو یہ میرا قتل نہیں ہوگا، یہ نبی کا قتل ہوگا۔ اس کا نبی کا، کہ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ فرمایا اگر تم نے مجھے قتل کیا تو یہ براہ راست نبی کا قتل ہے، خبردار مجھے قتل نہ کرنا۔ نہ مانے، سب کی شہادتیں ہو گئی، آپ کا بیٹا جوان شہزادہ علی اکبر گھوڑے پر بٹھایا، کہا بابا مجھے اجازت دے، کہا بیٹے جاؤ میدان میں، تلوار پکڑائی، سر پہ امامہ رکھا اور کہتے تھے اے بیٹے ایک دفعہ نیچے اتر کر مجھے دوبارہ سینے کے ساتھ لگ جائے، دوبارہ مل آ کر تھوڑا سا آگے گئے، پھر بلا لیا، کہا بیٹے ایک دفعہ دوبارہ سینے کے ساتھ لگ، تیسری دفعہ پھر اتار لیا، کہا دوبارہ مل آ کر، اور جب جنگ میں جانے لگے کہا بیٹا بار بار پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتے رہنا، کیونکہ تیری صورت میرے نانا محمد کے ساتھ ملتی ہے، تیری صورت میں مجھے اپنے نانا کی تصویر نظر آتی رہے گی۔ شہزادہ علی اکبر گئے میدان میں، قتل کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک برچھی امام علی اکبر کی سینے میں لگی اور واپس آنے لگے۔ یزیدیوں نے للکار کر کہا حسین لے اپنا علی اکبر لے جا، یہ ختم ہو چکا ہے، کوئی اور بھیج۔ آپ گئے لاشا اٹھانے کے لیے، علی اکبر کا چند سانسیں باقی تھیں۔ علی اکبر کہنے لگے بابا اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں دوبارہ میدان میں جا کر سب کو مار دوں گا۔ پانی تو تھا نہیں، اپنی زبان کو علی اکبر کے منہ میں رکھا، کہا بیٹے یہ وہ زبان ہے جو زبان میرا نانا چوسا کرتا تھا، اس زبان کو تو چوس لے، شاید کو سکون مل جائے۔ علی اکبر نے زبان کو چوسا، لیکن وہ بچی تکلیف دے رہی تھی، جو دل میں لگی، سینے میں لگی، کہا یہ بڑی تکلیف دیتی ہے، نکالے۔ امام علی مقام نے دل سے نکالی، خون کا فوارہ نکلا، شہزادہ علی اکبر ہاتھوں میں دم توڑ گئے۔ میدان سے اٹھا کر امام علی اکبر کی لاشے کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر خیمے میں لانے لگے۔ علماء فرماتے ہیں 56 سال کی عمر تھی، کتنی؟ 56 سال امام حسین کی عمر، نہ داڑھی میں کوئی سفید بال نہ بالوں میں، لیکن جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، سر کے بال بھی سفید، اتنا کم۔ سیدہ زینب کہنے لگی حسین یہ بیچارہ علی اصغر تڑپ رہا ہے، ان سے کہو اگر ہمیں پانی نہیں دیتے بچے کو تو پانی دے دو۔ آپ نے اٹھایا اور لے کر ان کے سامنے گئے، کہنے لگے لگتا ہے حسین قرآن لے آیا ہے، ان کے وہ چادر میں تھے، تیر نکالا اور علی اصغر کے یہاں سے 6 ماہ کا بچہ یہاں سے گیا اور دوسری طرف سے نکل آیا، ہاتھ خون سے بھر گئے۔ امام حسین کہنے لگے اے اللہ میں نے اپنا علی اصغر بھی دے دیا، علی اکبر بھی دے دیا، اگر اب سنیے امام حسین کی قربانی کتنی قیمتی ہے۔ کیا دعا کی امام حسین نے، کہا اے باری تعالیٰ اگر تجھے میری قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے صدقے سے میں دعا کرتا ہوں اگر قربانی قبول ہو جائے اس کے صدقہ سے میرے نانا محمد کی امت کی بخشش فرما دے۔ حسین بھی تمہاری بخشش مانگتا رہا۔ اللہ اکبر، سب شہید ہو گئے، 71 تن قربان۔ اب باری آئی امام حسین کی، فرمانے لگے زینب اب میرے بعد تو ہی علی ہے، تو ہی حسین ہے، تو نے میرے بعد قیادت کرنی ہے۔ میری یہ بیٹی سکینہ یہ میرے بغیر سوتی نہیں ہے، اس کو دودھ بھی میں پلاتا ہوں، میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا۔
سیدہ زینب کو ملنے کے بعد امام حسین اپنی وہی زوجہ شہر بانو اس کے پاس گئے، فرمانے لگے شہر بانو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، تو نے میرے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، کہاں بڑے بڑے محل، کہاں میں حسین کی کٹیا، کہاں عالی شان کھانے اور کہاں جو کی روٹی، کہاں عالی شان ریشمی لباس اور کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے، تو نے سب کچھ قربان کر دیا، تو بڑی باوفا بیوی ہے، میں تم سے کہتا ہوں اگر تو جانا چاہتی ہے ایران میں تو چلی جا، حسین کو کوئی گلہ نہیں، تیرا کوئی بھائی ہوگا، کوئی چچا ہوگا، کوئی تیرا والی وارث ہوگا، واپس چلی جا، اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار لے، حسین کو کوئی غم نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ شہربانو رو پڑی، کہا حسین یہاں تک لے آئے ہو تو مجھے اکیلا نہ چھوڑو، اگر آپ نے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، یہ وہ ہے جو حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ کر آ گئی، اگر میں سید نہیں تو کیا ہوا، کہ آپ سے محبت کرنے والی ہوں، کل جب قیامت کا دن ہو، پکار آ جائے، شہربانو آ جائے تو میری خواہش ہے میرے کندھے پر فاطمہ کا ہاتھ ہو، علی المرتضیٰ کا ہاتھ، مجھے نہ چھوڑیں۔ اتنی باوفا بیوی، امام علی مقام میدان میں گئے، ہاتھ میں تلوار ہے، ذوالفقار حیدری، سر پہ امامہ ہے، زیرہ پہن رکھی ہے، اور کوفیوں کے سر قلم کرتے جا رہے ہیں، گاجر اور مولی کی طرح سب لاشیں گرتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، اس کو روکو، حسین کو سب کو مارتا جا رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا، تلوار کو روکو، مگر تلوار کیسے رکے، وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، جسے پیاس نہ روک سکی، جسے عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، جسے زینب و سکینہ کا مریض قتل میں آنے کا اندیشہ نہ روک سکا، جسے علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جسے علی اصغر کا بچپنا نہ روک سکا، اب وہ کہتے ہیں تلوار کو روکو، مگر تلوار سب کو قدم کرتی جا رہی ہے، مارتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ سب پریشان ہو گئے، ابن زیاد بھی پریشان، یزید بھی پریشان، شمر بھی پریشان، ذوالجوشن بھی پریشان، خولی بن یزید بھی پریشان، تلوار روکو، مگر تلوار رکتی نہ تھی۔ میرے دوستو تلوار چلتے چلتے رک گئی، اچانک تلوار رک گئی، آپ جانتے کیوں رکی؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، پیاس نہ روک سکی، شہادتیں نہ روک سکی، مگر تلوار رک گئی، کیوں؟ اس لیے رک گئی کیونکہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا، اس جملے پر توجہ کرو، کیوں کی تلوار؟ کیونکہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین کی تلوار اگر رک سکتی ہے نماز کے لیے، تیری فلم کیوں نہیں رک سکتی؟ تیرا ڈرامہ کیوں نہیں رک سکتا؟ تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ تیری دکان کا شٹر کیوں نہیں بند ہوتا جب نماز کا وقت ہوتا ہے؟ حسین نے تو نماز کو بچایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہا روک دو، نماز کا وقت ہے، یزیدیو سجدہ کرو، لیکن وہ نہ رکے، امام نے سجدے میں سر رکھا، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ دوبارہ اٹھے، یہ دوبارہ اٹھے گا پھر مارے گا، سر گرم کر دو، انہوں نے امام کے پیچھے سے ہی گردن کو کاٹ دیا۔ وہ سر جس سر کو میرا نبی چومتا رہا، حجر اسود جس کو میرے نبی نے ایک مرتبہ چوما، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، قیامت تک امت چومتی رہے گی، اتنا عدم کرتی ہے حجر اسود کا، اور وہ حسین جس کو بار بار نبی چومے، اس حسین کے گلے کو کاٹ دیا، جسم سے لباس اتار لیا، صدر اتار لیا گیا،
حتیٰ کہ امام کا سر پھینک دیا صحرا میں، جسم کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ سیدہ زینب وعدہ کیا تھا بھائی سے کہ سب کی حفاظت کرنی ہے۔ اب تہجد کا وقت ہو گیا، رات نہیں ہے، پریشان ہو گئی، سارے بچے تو موجود ہیں لیکن حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ہے، لاپتہ ہے، گم ہے۔ بار بار کہتی ہے یا سکینہ، سکینہ تو کدھر ہے؟ لیکن کہیں سے آواز، اب سیدہ زینب ڈھونڈنے نکلی کہیں سے کہ سکینہ مل جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دیکھا حسین علیہ السلام کی قریب بیٹھی ہیں اور کٹا ہوا سر گود میں لے کر، اور کہتی ہیں بابا میں تمہارا پانی نہیں مانگوں گی۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جس طرح آپ گھر آتے تھے آ کر میرا سر اپنی گود میں رکھتے تھے، آج میں سکینہ نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا، کٹا ہوا سر، بیٹی گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ کہا کہ ابھی میں جاؤں گی نہر فرات پر اور جا کر پانی لوں گی، اپنے بابا کا چہرہ اٹھاؤں گی، خون لگا ہے، مٹی ہے، اور اس کے بعد میں جا کر لوگوں کو بلاؤں گی اور بلا کر کہوں گی کم از کم میرے بابا کا جنازہ تو پڑھو، کم از کم لباس تو دے دو۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، سیدہ زینب نے اٹھا کر باہر خیمے کی طرف لے گئی۔ میرے دوستو تہجد کا وقت ہے، سیدہ زینب کی آنکھ لگی، کیا دیکھتی ہے؟ گھڑ سوار ہو کر گھوڑے پر ان کی طرف آ رہا ہے، بڑھتا ہوا، چلتا ہوا، بھاگتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے، نقاب پوش۔ سیدہ زینب کہنے لگی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہ ہو، جو بھی تھا وہ لوٹ کر لے گئے، سب کچھ لے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اگر تم نے آج ہمارے قریب نہ آئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے نانا سے تمہاری بخشش کروا دوں گی، اور کوثر سے جو حصہ مجھے ملے گا اس میں سے کچھ حصہ تمہیں بھی دوں گی، ہمارے قریب نہ آؤ۔ یار دیکھو تو صحیح، رستے کے اندر تم بھی جاتے ہو، سڑکوں پر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، اگر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوں تم روک کر پوچھتے ہو خیر ہے، میں مدد نہ کر دوں؟ لیکن یہاں رسول اللہ کی بیٹیاں کھلے میدان میں ہیں، سیدہ زینب ہے، سکینہ ہے، شہربانو ہے، خیمے جلا دیے گئے اور گھڑ سوار آیا، کہا رک جاؤ، قریب نہ آؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ قریب آتا گیا، حتیٰ کہ قریب آ کر نقاب جو اتارا، سیدہ زینب کی چیخ نکلی، کہا اے زینب گھبرانا، میں کوئی یزیدی نہیں بلکہ میں تو تیرا بابا علی ہوں، آج تمہاری حفاظت کے لیے روح مجسم کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، کوئی بھی تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ صبح ہوئی، سیدہ زینب نے مدینے کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کر کے کہنے لگی نانا دیکھیں میرا گھر تو اجڑ گیا لیکن آپ کا دین بچ گیا، آپ کی نماز بچ گئی، ہمارا سارا خاندان اجڑ گیا، لیکن دیکھیں آپ کی امتیوں نے میرے حسین کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، جس حسین کو آپ کندھے سے گرنے نہیں دیتے تھے اس حسین کا لاشا بکھرا پڑا ہے، گردن کہاں، جسم کہاں، گھوڑے دوڑا دیے، حتیٰ کہ نیزے کی نوک پہ حسین کا سر رکھا گیا، حتیٰ کہ ایک سر نیزے کی نوک کی انی اتنی بڑی تھی کہ سر کے اوپر والے حصے سے نیزہ نکل آیا۔ وہ سر جانتے کس کا تھا؟ وہ امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر کا سر تھا، وہ بھی لٹکا کر جا رہے ہیں۔ قافلہ چلتے چلتے کوفہ میں پہنچا، 1.5 ماہ تک کوفہ میں رہا، اور کوفہ کی جامع مسجد جہاں حضرت علی تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، وہاں جا کر سر رکھ دیے تاکہ جو بھی آئے اس کو بتایا جائے یہ باغی تھے۔ سیدہ زینب تو یہاں شہزادوں کی طرح رہتی تھی، لیکن یہاں ذلت ہے، تذلیل کی گئی۔ 1.5 ماہ کے بعد قافلہ چلا اور ملک شام کی طرف رستے کے اندر ایک مقام آیا جس کو حلب کہتے ہیں، حلب، ایک
عیسائی راہب باہر نکلا، اس نے قرآن کی تلاوت سنی، کہا اتنا عظیم قاری کون ہے، اتنا عظیم قاری کہاں ہے؟ باہر آیا تو دیکھا کٹا ہوا سر، حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا کون ہو تم لوگ؟ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی اولاد ہے، نبی کی اولاد ہے، آل رسول ہے، یہ باغی ہے، انہوں نے بغاوت کی، ہم نے سر کاٹ دیے۔ عجب تقدیر ہے اسلام کا، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سر شبیر کاٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمان ہیں۔ تم مسلمان ہو؟ مسلمانوں نے ہی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم کیا، نبی کی اولاد کو ہی کاٹ ڈالا۔ وہ بدبخت تھے، لعین تھے، لعنتی کتے تھے، مگر اس عیسائی کے دل میں حسین کی محبت تھی۔ وہ کہنے لگا ایک رات کے لیے مجھے حسین کا سر دے دو، ایک رات کے لیے۔ کہا ہم قیمت لیں گے، کتنے پیسے لوگے؟ کہا 50,000 دینار۔ کہا میری ساری زندگی کی جمع پونجی لے لو، لوگ مجھے آ کر تحفے دیتے ہیں، نذرانے دیتے، سب لے لو، ایک رات کے لیے حسین کا سر دے دو۔ سر لے لیا، قیمت دے دی۔ اب سر لے کر جب گھر آیا، ایک کمرے کے اندر رکھا حسین کا سر، پانی گرم کیا، خوشبو ڈالی، حسین کے بالوں کو صاف کیا، چہرے کو صاف کیا، داڑھی میں مٹی ہٹائی، ساری رات حسین کے چہرے کو تکتا رہا، زیارت کرتا رہا۔ جب تہجد کا وقت آیا، ایک نور کی شعاع آئی حسین کے سر کی طرف، بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اٹھا، اس کی زبان پر کلمہ جاری تھا، پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، ان یزیدیوں سے تو لاکھ درجے یہ بہتر ہے عیسائی جس نے حسین کے سر کی قدر کی۔ قدر کرنے پر اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سر جب پہنچا یزید کے سامنے، نبات چھڑی، امام حسین کی لبوں پر ماری اور مار کر کہنے لگا حسین آج دیکھ، میں نے کہا تھا نا بیعت کر لے میری، لیکن آج تیرا سر میرے سامنے ہے۔ اسی وقت دربار کے اندر حضور کے صحابی کھڑے تھے، انس بن مالک کھڑے ہو کر کہنے لگے لعین بدبخت، اپنی نپاک چھڑی پیچھے کر، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جن لبوں پر تو چھڑی مارتا ہے ان لبوں کو محمد کے لب لگتے رہے ہیں، پیچھے کر لے۔ سیدہ زینب بولی تو نے کیا سمجھا کہ تو نے ہم کو ہرا دیا، آسمان تنگ کر دیا، زمین تنگ کر دی، اور سر حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ تمہیں آزمائے۔ اور کہا یزید آگے سے کہنے لگا دیکھو ہم نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے کیا کیا۔ سیدہ زینب بولی جو بھی میرے اللہ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمیں اجر دے گا۔ یزید کہنے لگا میری فتح ہو گئی، میں جیت گیا۔ سیدہ زینب نے کہا تو یہاں پر بیٹھا ہے دربار میں، کبھی اپنے نہر سے نکل اور نکل کر باہر جا۔ ہم مدینے سے مکہ آئے، مکہ سے کربلا آئے، کربلا سے کوفہ آئے، کوفہ سے دمشق میں آئے، اور اب یہاں شام میں جہاں جہاں سے ہمارا قافلہ آیا لوگوں سے پوچھ جا کر تو جیتا ہے یا ہم جیتے ہیں، تجھے ہر بندہ بتائے گا کہ جیت محمد کے خاندان کی ہو گئی۔ میرے دوستو، امام علی مقام نے دین کو بچایا۔ آج ہمیں یہ مسجدیں ملی ہیں صدقہ ہے حسین کا۔ اگر آج ہم نے دین کی قدر نہ کی تو ہم نے حسین کی قربانی کی قدر نہ کی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔